مکمل کر لیے. تب 7واں چکر مکمل ہوگا تو 8واں استلام آپ کو آخر میں کرنا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر. اب اس میں کچھ مسئلے ہم کو پیش آ سکتے ہیں. کیا مسئلے پیش آ سکتے ہیں؟ کہ پہلے چکر میں یا دوسرے چکر میں یا تیسرے چکر میں ہم تھک گئے, یا چوتھے چکر میں کہ بھائی اب ہمت نہیں ہو رہی. کیونکہ مطاف میں بھی یہ حالت پیش آ سکتی ہے کہ ایک چکر میں کم سے کم 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹہ جاتا ہے. 55 منٹ کا تو ہمارا خود کا تجربہ ہے 1 گھنٹے والا, لیکن اب مطاف بھی بڑا ہو گیا تو تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ بھی جاتا ہے. اور اگر آپ اوپر سے کرو تو تقریباً 1.25 سے 1.5 گھنٹے کا ایک چکر ہے. تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اگر کسی وجہ سے کسی بھی چکر میں ہماری ہمت ٹوٹ گئی تو آپ کے لیے چکروں کو یعنی 7 چکروں کو پے در پے کرنا ضروری نہیں ہے. آپ بالکل اپنے روم پر جا کر آرام کر سکتے ہیں یا مسجد میں کہیں جا کر بیٹھ سکتے ہیں کہ 1-2 گھنٹے کے بعد کریں گے, بالکل کر سکتے ہیں. اور جہاں سے آپ نے چکر چھوڑا ہے وہیں سے آپ کو شروع کرنا. مثال کے طور پر آپ نے 4 چکر کے بعد حجر اسود کے پاس آ کے بولے بھائی آپ باقی 3 بعد میں کریں گے, واپس آئیے حجر اسود کے پاس آ جائیے اور باقی 3 چکر کیا ہے مکمل کر لیجیے. اچھا, کبھی یہ شکل پیش آ سکتی ہے کہ طواف کے دوران وضو ٹوٹ گیا, اور چونکہ عمرے کا طواف باوضو کرنا کیا ہے ضروری ہے, بے وضو کریں گے تو دم آ جائے گا, تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ پھر وضو کریں گے. اب وضو کرنے کے لیے اب تک کی جو شکل تھی کہ پورا چل کے جاؤ اور باہر جا کر وضو کرو, یا پھر جو کہیں کہیں پر ٹوٹیاں لگی ہوئی وہاں چلے جاؤ. لیکن اب جو ہے وہ ایک شکل آ گئی ہے اسپرے والی, تو اسپرے والا مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے. آسانی تو ہو گئی ہے کہ بھئی کہیں کونے میں چلے گئے اور اسپرے سے آپ نے جو فرض وضو ہے کم سے کم اتنا کر لیا. اب آپ کلی کرنے جاؤ گے مسجد کے اندر تو وہ تو ٹھیک نہیں ہے. جو فرض ہے پورا چہرہ, دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت, سر کا مسح اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت, اتنا پانی اس میں ڈالا جائے, اتنا پانی اس میں ڈالا جائے کہ اتنا پانی اس میں ڈالا جائے کہ ہر عضو سے کم 2-3 قطرے گریں. جیسے مثال کے طور پر مجھے منہ دھونا ہے تو میں اسپرے سے ہاتھ میں ڈالوں گا اور اس کو جب منہ پہ میں پورا اچھی طرح سے لگاؤں گا تو میرے 2-3 قطرے گر جانا چاہیے, اتنا ضروری ہے. اس کو کہا جائے گا کہ انہوں نے منہ دھویا. ورنہ اگر چہرے پر ہی پانی رہ گیا تو اس کو دھونا نہیں کہیں گے, اس کو کہیں گے وہ بس نے مسا کیا تھا, پانی لگا دیا. بہنا جو ہے وہ شرط ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں اتنا پانی لیں ہاتھ دھونے میں, منہ دھونے میں اور پیر دھونے میں کہ ہر عضو سے کم 2-3 قطرے جو ہے وہ گر جائیں. سر کے مسا کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب اس بندے کا مثال کے طور پر وضو ٹوٹا, چاہے پہلے ہی چکر میں ٹوٹ گیا. مثال کے طور پر اس نے یہاں سے طواف شروع کیا, بہت سے لوگ بیچارے وضو والے مسائل میں رہتے ہیں, ان کی وضو بہت ٹوٹتی ہے. اب یہاں سے گزر کے رکن یمانی کے پاس پہنچا تھا, رکن یمانی کے پاس پہنچا تھا, اس کا وضو ٹوٹ گیا. میں واپس سے بتاؤں گا, چاہے پہلے چکر میں ہو, چاہے دوسرے چکر میں ہو, چاہے تیسرے میں ہو, چاہے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں میں ہو, کسی بھی چکر میں اگر اس کا وضو ٹوٹا کہیں پر بھی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وہیں سے پیچھے جائے, کیونکہ وہاں تو موقع ملے گا نہیں, اور وضو کرے اور اس کے بعد وہیں سے وہ اپنے اس چکر کو شروع کر دے, پورا کرنا شروع کر دے. اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ پہلے دوسرے تیسرے چکر میں اگر ٹوٹا ہے تو تم کو واپس سے کرنا پڑے گا. جیسا کہ یہ مسئلہ عام طور پر بولا جاتا ہے کہ اگر آپ کا وضو پہلے چکر میں ٹوٹ گیا
دوسرے چکر میں ٹوٹ گیا یا تیسرے چکر میں ٹوٹ گیا، تو ایسی شکل میں آپ وضو کرو اور واپس سے 7 چکر لگاؤ. یہی سنے ہو نا سب نے. یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے کہ جتنا آپ نے وضو کر کے طواف کر لیا ہے وہ آپ کا شمار ہو گیا، کاؤنٹ ہو گیا. اگر وضو ٹوٹا ہے تو ایسی شکل میں آپ وضو کیجئے اور وہیں سے آپ اپنا شروع کریں. یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ بھئی ہر مرتبہ 3 کے اندر ٹوٹا ہے تو واپس کرو. تو بیچارے جو ری کے اور اس طرح کے مریض ہوں گے وہ تو خالی اسی میں لگے رہیں گے. تو لوگوں کے لیے اس میں بہت تکلیف بھی ہے اور یہ مسئلہ ہے بھی نہیں. اصل بات تو وہ ہے، اگر مسئلہ ہوتا تو تکلیف بھی ہوتی تو کرنا پڑتا، لیکن سرے سے یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے جو کتابوں کی بات ہے. ایک تو مسئلہ وہ ہے جو لوگ بولتے ہوئے رہتے ہیں، اور ایک مسئلہ وہ ہے جو کتابوں کی بات ہے. اور ہم نے اس سلسلے میں مستقل فتاوے لکھے ہیں یہ جو باتیں چلتی ان کو ختم کرنے کے لیے. کسی حد تک کنٹرول ہوا، لیکن جو 20 سال سے لوگوں کو سکھا رہے ہیں تو بیچارے یہی سیکھ رہے یہی چل رہے ہیں. بہرحال تو کسی بھی چکر میں آپ کا وضو ٹوٹا ہے آپ وضو کریں گے اور آپ کو کیا کرنا ہے، چکر وہیں سے شروع کرنا ہے. آپ کا وہ چکر شمار ہوگا اور اس طرح سے آپ کو مکمل کرنا ہے. اب آپ نے 7 چکر مکمل کر لیے اور 8واں استعلام کر لیا. یہ استعلام کر لینے کے بعد آپ کا طواف مکمل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ طواف مکمل ہو گیا. طواف مکمل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا حکم لاگو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 رکعت صلاۃ الطواف ادا کریں. یہ صلاۃ الطواف واجب ہے، یعنی اس کو ہر حال میں ادا کرنا ہے. لیکن فوراً ادا کرنا واجب نہیں. واجب ہے تو انسان کو فوراً ہی ادا کر لینا چاہیے، لیکن ذہن میں یہ رہے کہ یہ فوراً ادا کرنا واجب نہیں. سنت طریقہ یہی ہے کہ طواف مکمل کرنے کے بعد آپ یہ مقام ابراہیم جو دروازے کی ادھر ہے اس کے پیچھے والے حصے میں جائیں اور وہاں پر یہ 2 رکعت نماز کیا کر لیں، ادا کر لیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ نماز ادا نہیں کر پایا، بھول گیا، یاد نہیں رہا، تو پوری زندگی میں اس کو اس نماز کو بہرحال ادا کرنا لازم ہے. یہاں تک کہ اگر وہ وہاں سے انڈیا آ گیا، اپنے شہر میں آ گیا، پھر بعد میں جا کے کلک ہوا کہ میری تو نماز ہی نہیں جو چھوٹ گئی تھی، تو ایسی شکل میں وہ یہاں پر بھی وہ 2 رکعت اس نیت سے ادا کر سکتا ہے، تو بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی. تو زندگی میں کبھی بھی اس کو بہرحال ادا کرنا ہے. یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر کسی نے خدا نہ خواستہ اس واجب نماز کو ادا ہی نہیں کیا تو کیا اس کے اوپر دم آئے گا؟ کیونکہ عام طور پر واجب چھوٹنے سے کیا آتا ہے، دم آتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس پر دم آئے گا نہیں. ٹھیک ہے، تو ایک مسئلہ یہ ہے. اب آپ نے یہ مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے 2 رکعت نماز ادا کر دی. اس کے بعد مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ جائیے، لیکن ہم کو صحیح کرنا ہے، ابھی تو عمرہ ہی کر رہے ہیں، ابھی حج پہ ہم تو گئے ہی نہیں ہیں، تمتع کرنے والا بھی عمرہ کر رہا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ زمزم کے پاس جائے گا جہاں ٹوٹیاں ایک لائن سے لگی ہوئی ہیں، اور وہاں جا کر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ کیا کرے، پانی خوب پیے. دیکھیے وہاں کے قیام میں ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف زمزم ہی پئیں. آج یہ بات اس لیے بولنی ضروری ہو گئی ہے کہ وہاں پر نظروں سے دیکھا، اور آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے کہ وہاں پر بھی منرل واٹر لوگ پی رہے ہیں، زمزم چھوڑ رہے ہیں. اس سے بڑی بدبختی اور بد نصیبی کچھ نہیں ہو سکتی کہ انسان زمزم چھوڑ کر اس قسم کے پانیوں کو پیے. تو ہم کثرت سے جو ہے وہ زمزم پیتے رہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے آدمی زمزم پیے گا اللہ اس کی اس نیت کو پورا کرے. کسی پانی پر یہ وعدہ ہے
اور ویسے پانی پہ انسان چھوڑے، اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال وہاں اب وہ ٹوٹی کے پاس جائے اور اچھے سے پانی پیے. پانی پینے کے بعد اب اس کو کہاں جانا ہے؟ صحیح کرنے کے لیے صفا مروہ پر، اب صفا پر جانا ہے. تو پانی پینے کے بعد پھر وہ مطاف میں جو یہ حصہ ہے، یہاں تو آگے اس میں جو ہے وہ زمزم بھی ہے کنارے پر، اب صحیح کے لیے جانے سے پہلے پھر اس کو ایک استلام کرنا ہے. اور کہاں کرنا ہے؟ مطاف ہی میں کرنا ہے. اب وہ اچھا یہ سب چیزیں ایک کے پیچھے ایک ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد پیچھے گئے تو وہاں پہ زمزم پی لیا، اور زمزم سے ہی اوپر جائیں گے تو صفا ہے. ایک لائن سے ساری چیز ہے. اب آپ نے پانی پینے کے بعد پھر آپ کو ایک استلام کرنا ہے بیت اللہ کا، حجر اسود کی طرف. اس طرح سے آپ نے ہاتھ رکھا، پوری باڈی حجر اسود کی طرف ہے. بسم اللہ اللہ اکبر، یہ آپ نے بوسہ دیا. اور اب آپ کہاں چلے گئے؟ صفا کی. صفا مروہ یہ ساری وہ جگہیں ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. مختصر سی دعا کر لی، اور اب آپ کو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہے. اب صفا اور مروہ کے درمیان مرد حضرات اپنا اوپر کا جو چادر ہے اس سے کندھے کو چھپا لیں گے، وہی سنت طریقہ ہے. عورتوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صفا اور مروہ، صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر. اس طریقے سے 7واں چکر کہاں پورا ہوگا؟ مروہ. نارمل چلنا ہے. بیچ میں صفا اور مروہ کے درمیان 2 گرین لائٹ ہیں جن کو میلین اخضرین کہتے ہیں. جیسے یہاں پر صفا اور مروہ بنا ہوا ہے، یہ صفا ہے، آپ چڑھ کے آئے، اور یہ جو ہے مروہ. تو صفا سے آپ کو آنا ہے اور مروہ سے آپ کو جانا ہے. 2 راستے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. صفا سے آپ کو آنا ہے، مروہ سے آپ کو جانا ہے، اور بیچ میں 2 گرین لائٹ ہے. یہ جو 2 گرین لائٹ ہے اس میں تھوڑا تیز چلنا ہے، دوڑنا نہیں ہے، تھوڑا تیز چلنا ہے. اور 7 چکر میں چلنا ہے، 7 چکر میں چلنا ہے. اس طریقے سے آپ کا سعی جو ہے وہ کہاں مکمل ہوگی؟ مروہ. مروہ پر آپ مختصر سی دعا کر لیجئے. اور اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ مروہ سے اتر کر واپس مطاف میں آؤ، اور مطاف میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھو. مروہ پر ہی کھڑے ہو کر نماز شروع کرنا یہ صحیح نہیں ہے. صفا مروہ مکمل ہونے کے بعد یہ مستحب ہے، آپ کو کرنا ہے تو کیجئے، نہیں کرنا ہے تو چھوڑ دیجئے. لیکن کرنا ہے تو پھر مطاف میں جا کے کرو نماز. ایسا نہیں کہ آپ دیکھیں گے وہاں پہ مروہ پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اتنی پبلک اسی میں وہ لوگ کھڑے ہیں، تکلیف بھی ہو رہی ہے اور طریقہ بھی غلط ہے. تو بہرحال آپ کا صفا مروہ جب مکمل ہو گیا 7 چکر، بیچ میں آپ نے گرین لائٹ میں جو ہے بعض حضرات جو ہے وہ تیز چلے، ساری چیزیں ہوئی، تو اس کے بعد آپ کا کیا ہو گیا؟ طواف بھی ہو گئی اور سعی بھی ہو گئی. اب رہ گیا مسئلہ طواف اور سعی میں پڑھنا کیا ہے. تو آپ جو دعائیں ہیں طواف اور سعی کی وہ دعاؤں کو پڑھیں. اس کے علاوہ آپ اللہ کا ذکر کیجئے، درود شریف پڑھیے. اس کے علاوہ آپ کو اگر کچھ صورتیں وغیرہ پڑھنا ہے تو صورتیں وغیرہ پڑھ لیجئے. آپ کو خاموش رہنا ہے، خاموش رہیے. آپ کو ضرورت کی کوئی بات کرنا ہے تو ضرورت کی بات بھی کر سکتے ہیں. کسی سے کچھ مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. فضول باتیں وہ نہیں کرنا ہے. وہ جگہ پہ جا کر بھی انسان فضولیات میں لگے رہے گا، کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تیرا کیا ہوا، بزنس کا کیا ڈیل ہوئی کہ نہیں، اور تیرا میپنگ ہوا کہ نہیں، ہاں SIR کا کیا ہوا، یہ سب چکر میں رہے گا تو وہ جگہ وہ باتوں کی ہے نہیں. دین کی باتیں، مسئلے مسائل کی باتیں، یا خاموشی، یا اللہ کا ذکر، یا دعا، یہ کریں. ظاہر سی بات ہے کہ 1 گھنٹے تک آدمی دعا بھی کتنی پڑھے گا. تو بس اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنا چلتے رہے، یہی اصل ہے. یہی چیز طواف میں بھی ہے، یہی چیز سعی میں بھی ہے. اب جب آپ کی سعی مکمل ہو گئی، جن لوگوں کو اللہ نے موقع دیا انہوں نے جا کے مطاف کے اندر 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی.
اب عمرے سے ہم کو حلال ہونا ہے. 4 چیزوں میں 3 چیز ہو گئی. عمرہ کا احرام ہو گیا, طواف ہو گیا اور صحیح ہو گیا. اب لاسٹ چیز کیا رہ گئی ہے؟ بال کٹا کے حلال ہونا. اب مرد حضرات کے لیے بال کٹانے کی 2 شکلیں ہیں. ایک شکل یہ کہ پورا ہی حلق کر کے ٹکلا کر لیں, جو افضل ہے تو وہ کر لیں. دوسری شکل یہ کہ اگر بال بڑے ہیں, کیونکہ آج نہیں تو کل تو وہ بکرے کی جو ہے وہ کیا بولے ذبح تو ہونا ہی ہے اس کو, تو کوئی اگر یہ سوچے کہ تھوڑی دیر اور بھی بال میرے رہ جائے, وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بال میں قصر کرا لوں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے بال اتنے ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ کا جو یہ پورا ہے اتنے جو ہے وہ کٹنگ میں آنا چاہیے. تو اس طریقے سے بھی اگر کسی نے پورے سر کے بال کی کٹنگ کروا لی تو وہ حلال ہو جائے گا. ویسے تو منیمم 1/4 ہے کہ چوتھائی سر کا بھی اگر کسی نے کٹنگ کروا لی تو وہ حلال ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ چوتھائی کو کٹا کے باقی کو چھوڑنا یہ تو خود غلط طریقہ ہے بال کٹانے کا. اس لیے ہم پورے کے پورے بال جو ہے وہ ایک پورے کے برابر کٹیں گے تو بھی حلال ہو جائے. افضل یہی ہے کہ پورا بال کیا کر دیا جائے, صاف کر دیا جائے. عورتوں کے لیے جو ان کے پورے بال ہیں ان بالوں کو پیچھے سے وہ لے کر اپنی انگلی کے اندر گول اس طرح سے گھما دیں. اب وہ جتنا اس میں آیا ہے اسی کو کیا کر دیں, کاٹ دیں, تو وہ کیا ہو جائے گی, حلال ہو جائے گی. اب مثال کے طور پر عورتوں میں بھی جذبہ ہے, انہوں نے عمرہ کرنے کے بعد پھر ارادہ کیا کہ اب اور ہم عمرہ کریں گے. مرد 2-4 کر رہے ہیں تو یہ بھی 2-4 کر رہی ہے ساتھ میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ ہر مرتبہ اتنا بال کٹے گی اور پھر اس کے بعد حج بھی, اور حج کے بعد بھی ارادہ انشاءاللہ عمرے کا ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واپسی میں ان کے بالوں کا کیا حال ہوگا. بڑے بہت لمبے بال ہے تو ٹھیک ہے. تو اس کا ایک طریقہ ہے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ عورتیں اپنے بالوں کی 3 چوٹیاں بنا لیں. عورتیں اپنے بالوں کی 3 چوٹیاں بنا لیں. ایک عمرہ کرے تو ایک چوٹی میں وہ جو حصہ ہے اس کو کیا کر لیں, نیچے سے انگلیوں میں لپیٹ کے کاٹ دیں. 1/3 کتنا, 1/3 حلال ہو گئی. پھر اس کے بعد اس نے عمرہ کیا, پھر وہ جو دوسری چوٹی ہے اس کا جو ہے انگلی میں لپیٹ کے کاٹ لے تو وہ حلال ہو گئے. پھر تیسرا عمرہ کیا, پھر تیسرا, تو اس طریقے سے 4 عمرے اور حج سب ملا کے کم ہی کٹے گا. تو اس طریقے سے بالوں کی کیا ہو جائے گی, حفاظت ہو جائے گی. تو یہ عورتوں کے اختیار پر ہے. اب جب اس نے بال کاٹ لیا, مرد نے حلق کرا لیا, قصر کرا لیا, عورت نے اپنے بال کاٹ لیے, تو یہ کیا ہو گئے, حلال ہو گئے. اچھا اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ ایک دوسرے کے بھی بال کاٹ سکتے ہیں, ایک دوسرے کے بھی بال کاٹ سکتے ہیں. بھائی میرا طواف بھی ہو گیا, عمرہ بھی ہو گیا, اب صرف کیا باقی رہ گیا, بال کاٹنا. آپ کا بھی طواف ہو گیا, عمرہ رہ گیا, اب خالی کیا باقی رہ گیا ہے, بال کاٹنا. تو ایسی شکل میں ایک دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں, عورتیں ایک دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتی ہیں. بس شرط یہ ہے کہ سارے کام ہو جانا چاہیے, اب صرف بال کاٹنا ہی باقی ہو. خدا نہ خواستہ ہمارا طواف بھی ہوا ہے, ابھی صحیح باقی, اور ہم دوسرے کے بال کاٹیں گے تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. ہم کو پھر اس وقت اجازت نہیں ہے. اجازت کب ہے ایک دوسرے کے بال کاٹنے کی, جب ہمارا سب کام ہو چکا ہے اور خالی بال کاٹنا ہی باقی رہ گیا, تو ایک دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے یہ مسئلہ مردوں کے لیے اس وقت آسان ہوگا جب پہلے عمرے کے بعد وہ دوسرا عمرہ کرے گا. پہلے عمرے کے بعد وہ دوسرا عمرہ کرے, دوسرے عمرے میں وہ ٹکلا رہے گا, دوسرے عمرے میں وہ ٹکلا رہے گا, یہ بھی ٹکلا یہ بھی ٹکلا, ٹھیک. اب یا تو حجام کے یہاں پر 25 منٹ انتظار کرو کیونکہ وہاں لاکھوں لوگ ہیں اور ہر سلون جو ہے وہ فل ہے. دوسرا ہے کہ بھائی ایک دوسرے کے اوپر خالی کیا کر لیں, استورا گھما لیں, تو یہ زیادہ شکل آسان ہے, پیسے کے اعتبار سے بھی حفاظت ہے. تو یہ شکل آپ کو کام آئے گی دوسرے تیسرے چوتھے عمرے میں. اسی طریقے سے حج میں جو بال کاٹے جاتے ہیں اس میں حلق میں آپ کو کام آ سکتا ہے کہ جب آدمی
دوسری یا تیسری مرتبہ عمرہ کر کے حلال ہونا چاہے گا جبکہ وہ ٹکلا ہے تو اس کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے پورے سر پر استورے کو گھمائے. یہ نہ سوچے کہ بال تو ہے ہی نہیں تو الگ کیا، میں تو حلال ہی ہوں. اس طرح سے سوچنے سے وہ حلال ہوگا نہیں. اس کو ہر مرتبہ پورے سر پر، وہ خود بھی کر سکتا ہے اور کوئی دوسرا بھی آدمی احتیاطاً کر سکتا ہے، پورے سر پہ استورا گھمانا ضروری ہے. یہاں پر اس سے پہلے جو میرے سیشن ہوئے اس میں ایک صاحب نے ایک سوال کیا کہ آج کل ایک ٹریمر نکلا ہے. یہ میرا چوتھا سیشن ہے. جو لوگوں نے کہا کہ رات میں بھی رکھو تو ہم نے رات میں، ورنہ ہمارا جو ہے ہر سیٹرڈے سنڈے جو ہے وہ دن میں ہو رہا تھا، تو ہم نے پھر کہا کہ چلو ایک رات میں بھی رکھتے ہیں. تو اس میں ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ بھئی آج کل ایک ٹریمر نکلا ہے، تو اس میں اس طرح سے ہے کہ وہ ٹریمر گھما دو تو بال ایک دم صاف ہو جاتا ہے. دیکھیے ٹریمر ہے، وہ استورا نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ٹریمر جو ہے وہ ٹریمر ہی ہے، وہ استورا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی پہلی مرتبہ، بہت غور سے سمجھیے، اگر کوئی آدمی پہلی مرتبہ، جیسے یہی تمتع کرنے والا عمرہ کی نیت کر کے گیا، عمرے کے اس نے ارکان ادا کیا، اس کو اپنے پورے جو بال ہیں اس کو کاٹنا ہے، اس کو تو ٹریمر سے اس نے کاٹ دیا تو حلال ہو جائے گا، کیونکہ ایک کوروے کے برابر اس کے بال ہیں اور وہ کٹ رہے ہیں. لیکن یہی شخص دوسرا عمرہ کر رہا ہے اور حلال ہونے کا نمبر آیا تو اس کے سر پہ تو بال ہے ہی نہیں، اور ٹریمر جو ہے وہ استورا نہیں ہے، وہ بال کترتا ہے. وہ بال کیا کرتا ہے؟ کترتا ہے. جیسے ہم نے یہ منہ چوچ کترتے ہیں تو اس میں لگتا ہے، اور اگر وہی آپ جو ہے پورا بلیڈ مار دو تو کچھ نہیں. تو ٹریمر سے بال کا حلق نہیں ہوتا، بال کا قصر ہوتا ہے. بھلے وہ بہت آگے تک ٹریمر پہنچ جاتا ہے لیکن ہے تو قصر ہی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس وجہ سے اگر کوئی یہ سوچے کہ ٹریمر میں ٹکلے پہ گھما دوں، استورا نہ گھماؤں، تو اس سے وہ حلال نہیں ہوگا. اس لیے کہ بال کے قصر کرنے کی جو شکل ہے حلق کے مقابلے میں، اس کے لیے آپ کا اتنا بال سر پہ ہونا لازم ہے. اب پہلے عمرے میں آپ کے بال تو کیا ہو چکے ہیں؟ صاف ہو چکے ہیں. اس وجہ سے جتنے بعد میں عمرے آپ کریں گے اس میں حلال ہونے کے لیے آپ کو سر کے اوپر استورا گھمانا ہی لازم ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ کا کیا ہو گیا؟ عمرہ مکمل ہو گیا، آپ حلال ہو گئے، آپ اپنے لباس میں آ گئے. اب ساری پابندیاں آپ پر سے کیا ہو گئی؟ لباس کی پابندی بھی ہٹ گئی، خوشبو کی پابندی بھی ہٹ گئی، اور ساری چیزوں کی پابندی آپ کے اوپر ہٹ گئی. اب آپ کو حج کے ایام آنے سے پہلے تک نارمل رہنا ہے، اپنے کپڑے میں رہنا ہے، الا یہ کہ آپ نیا عمرہ کرنے جا رہے ہیں پھر آپ کو احرام باندھنا پڑے گا. پابندی آئے گی جب تک آپ کا احرام مکمل نہیں ہوگا، ورنہ تو آپ اپنے لباسی میں گھومیں گے پھریں گے، نماز پڑھیں گے، نفل طواف کریں گے. اب یہاں پر مسئلہ آ گیا. کیا مسئلہ آ گیا؟ کہ بھئی نفل طواف تو ہم کو کہاں سے کرنا؟ حکومت نے قانون بنا دیا ہے کہ جو لوگ صرف عمرہ کریں گے وہی مطاف میں سے طواف کر سکتے ہیں، باقی جو نفل طواف کرنے والے لوگ ہیں وہ جاؤ پہلے مالے پہ، دوسرے مالے پہ، ٹیرس پہ چلے جاؤ. اب کیا کریں؟ نیچے طواف کرنے میں تھوڑا سا وقت بچتا ہے تو کیا چادر ڈال دیں؟ نیچے ایک لنگی پہن لیں، اوپر چادر ڈال دیں تو شرطا یہ سمجھے گا، پولیس، کہ تو عمرہ کرنے جا رہا ہے. یعنی ہم زبان سے تو نہیں بول رہے ہیں لیکن اپنے عمل سے دھوکہ دے رہے ہیں. ہم یہ مسئلہ بتاتے ہیں پہلے دن سے آج تک کہ اس طرح کر کے نفل طواف میں جانا جائز ہی نہیں ہے. اس طرح چادر ڈال کے یہ ظاہر کرنا کہ میں عمرے والا ہوں
کیونکہ وہ تو یہی سمجھے گا نا عمرے والا ہے، حاجی تو جھوٹ نہیں بولے گا. مسلمان پہلے ایسا تھا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا، پھر حالت ایسا ہے کہ بھائی مسلمان تو جھوٹ بول سکتا ہے لیکن ایک آخری درجہ حاجی کا ہے کہ مسجد میں جا کے جھوٹ نہیں بولے گا. تو وہ تو بیچارے یہی سمجھیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کبھی کسی کو شک ہو گیا شرطا، وہ بہت چالاک ہوتا ہے، پکڑ لیا، ہاتھ بھی پتھر جیسے ہوتے ہوں، اور پوچھ لیا نفل عمرہ، عمرے میں ہو؟ اب ہاں آپ بولیں گے تو جھوٹ بول رہے ہو، پکڑ کے پوچھتے بھی ہیں. تو بہرحال ہمارے جتنے بڑے علماء ہیں اور ہم جیسے چھوٹے، از اول تا آخر روز اول سے یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ حکومت نے جس بھی وجہ سے یہ قانون بنایا ہے، چاہے وہ وجہ صحیح ہو یا صحیح نہ ہو، آپ کو سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، انہوں نے انتظامی طور پر یہ قانون بنایا ہے. اور ہمارے فقہا نے یہ مسئلہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے. یہ مسئلہ ہم جو ہے وہ فقہا کے اصول کے تحت بتاتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ، کوئی حکومت اپنے لوگوں کے لیے کسی مباح کام میں کوئی قانون بنائے اور وہ قانون پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کرنا پڑتا ہے، تو آپ کے اوپر اس حکومت کے قانون کو ماننا واجب ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے انڈین گورنمنٹ نے کچھ ٹریفک کے قانون بنائے، تو کوئی بولے کہ گاڑی تو ہے ہی نہیں لیکن ٹریفک بتا رہا ہے لال سگنل، میں کیوں رکوں؟ بھائی تیرے کو رکنا ضروری ہے. مسلمانوں کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا جب وہ گاڑی ہوتی ہے اور توڑ کے جاتے ہیں. ہاں تو قانون توڑنا، قانون شکن ہماری قوم بن گئی ہے. تو بہرحال ہمارے اوپر یہ لازم ہے، یہ کتابوں میں مسائل علماء نے لکھے ہیں اور فقہا نے اپنی پرانی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ ایسے قانونوں کی پابندی جو ہے ہم پر لازم ہے. اس اصول کے تحت ہمارے لیے سعودی گورنمنٹ نے جو طواف کے لیے قانون بنایا ہے اس پر عمل کرنا لازم ہے. ہم نفل طواف نیچے سے نہیں کریں گے. اس طریقے سے جا کر وہاں پر دھوکہ دینا اور کبھی جھوٹ بولنا، اس کی نوبت آ جائے، اس سے بڑھ کر محرومی کی کوئی بات آپ اوپر سے کر لیجیے، آپ اوپر سے کر لیجیے، کیا مسئلہ ہے. بہرحال نفل طواف میں آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے. اب بیچ کے دن میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو جتنا نفل طواف کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. ان بیچ کے دنوں میں آپ کو جتنا عمرہ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ 8ویں ذی الحجہ آ گئی. کون سی تاریخ آ گئی؟ 8ویں ذی الحجہ، جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، جہاں سے اب حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں اور حج کے مناسک شروع ہوتے ہیں. اب یہاں سے آپ کو دھیان دینا ہے. سب سے پہلے تو تمتع کرنے والا تو عمرہ کر کے حلال ہو چکا ہے. اس وجہ سے اس شخص کو اب حج کا احرام باندھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ حج کا احرام باندھنا ہے. اب یہ حج کا احرام کہاں باندھے گا؟ تو یاد رکھیے اب ہم مکی ہو چکے ہیں. اب ہم کیا ہو چکے ہیں؟ مکی. مکہ میں رہنے کی وجہ سے اب ہم بحکم مکی ہو چکے ہیں. یعنی اب ہم کو احرام باندھنے کے لیے میقات کے باہر جانا نہیں ہے، کیونکہ میقات تو کئی کلومیٹر دور ہے. اب آپ مکی ہونے کی وجہ سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ وہیں پر رہ کر دیکھیے حج کے احرام میں آپ حرم ہی میں احرام باندھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے تو حرم کے باہر جانا پڑے گا. تو ایسا مت سمجھنا کہ حج کے احرام میں میرا کو پھر مسجد عائشہ جانا ہے. نہیں، اگر آپ کو مکہ میں رکھا ہے تو اپنے ہوٹل میں بھی آپ باندھ سکتے ہیں. عزیزیہ میں رکھا ہے، اپنے عزیزیہ کے ہوٹل میں باندھ سکتے ہیں. لیکن افضل اور مسنون طریقہ کیا ہے کہ آپ باقاعدہ مسجد حرام میں آئیں. کیسے آئیں گے؟ واپس وہی پوری ترتیب، غسل کرو یا کم از کم وضو کرو. اور اگر آپ اپنے گھر میں حرم ہی کے اندر کہیں پر مکہ میں یا عزیزیہ میں باندھے تو وہاں 2 رکعت نماز صلاۃ الاحرام پڑھ لو. صلاۃ الاحرام پڑھنے کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا، اب آپ نیت کریں گے
اللہم انی ارید الحج، صرف حج کا لفظ، فیسرہ لی وتقبلہ منی. اگر عربی میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اپنی زبان میں کہ اللہ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں، میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں، تو میرے لیے اس کو آسان فرما دے، قبول فرما لے. عربی ہی پڑھنا ہے لیکن زبانی یاد نہیں، کتاب میں دیکھ کے پڑھ لو، کیا مسئلہ ہے. اور جیسے ہی آپ نے حج کا احرام باندھا، آپ فوراً کیا کریں گے؟ تلبیہ بولیے. اور یہ تلبیہ چھوٹ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا. پھر فوراً کیا کہیں گے؟ تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ جب دو چیزیں آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی، آپ کی نیت کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی. اب آپ کا حج کا احرام شروع ہو گیا. جب احرام صحیح ہو گیا اور شروع ہو گیا تو ساری پابندیاں واپس سے آپ کے اوپر لاگو ہو گئی. جو ساری پابندیاں عمرہ کے احرام باندھنے کے بعد ہوئی تھی، وہی ساری پابندیاں اب ہم پر حج کا احرام باندھنے کے بعد. اب سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو والی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے، خوشبو میں پکا ہوا کھانا نہیں کھا سکتے، اسی طریقے سے بال نہیں توڑ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، جسم سے پیدا ہونے والے کسی بھی کیڑے مکوڑے جیسے جو وغیرہ اس کو نہیں مار سکتے. وہ جو بہت سارے مسئلے ہم نے کل جو سیکھا، وہ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب جب آپ کا احرام مکمل ہو گیا تو آپ کو 8 تاریخ کو کہا جائے گا کہ مینا چلو. مینا میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور 5 نمازوں کا وقت گزارا جاتا ہے. کتنی نمازیں؟ 5. ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو 8 کی صبح کو فجر کے بعد نکالیں گے تو. لیکن آج کل ٹور والے رات ہی میں 3 بجے 2 بجے بولتے بھائی چلو، تھوڑی سہولت کے اعتبار سے تو آپ کو ایک نماز اور مل جائے گی، یعنی فجر کی نماز مل جائے گی. تو چاہے یہ ملے یا نہ ملے، جو بھی شکل ہو، آپ 8 تاریخ کو کہاں جائیں گے؟ مینا. مینا میں کوئی کام نہیں ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، ہر آدمی اپنے خیمے میں بیٹھا ہے اور اپنے اپنے وقت کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے. قرآن کی تلاوت کرو، دعا کرو، اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ وہ جگہ ہے اسی. اب جب آپ کا ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر ہو گئی، 8 تاریخ گزر گئی. فجر کی نماز کے بعد، ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ کو کہا جائے گا کہ بھئی چلو اب عرفات کی طرف، کیونکہ وہ 9 تاریخ ہے اور 9 تاریخ کو عرفات میں جانا ہوتا ہے.